اللہ کو راضی کرنے کا موقع اللہ نے ایک بار پھر دے دیا ہے ہمیں، تو اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی زندگی کے اندر خوشیاں لے آئیں۔ چاٹ، دہی بھلے، پکوڑے، سموسے، بوتل اور دودھ سوڈا ان کے اندر لگ کر اپنی دعاؤں کو برباد نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند کی تاریخ کو زندہ رکھنا اور باقی رکھنا سب مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، کیونکہ شرعی احکام کا دار و مدار چاند کے حساب پر ہے۔ چنانچہ یہ رمضان کی ابتدا اور رمضان کی انتہا یہ بھی چاند پر موقوف ہے۔ لیلۃ القدر اور اعتکاف اور دوسرے شرعی احکام جیسے لیلۃ الفطر ہے، اور جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ بھی چاند پر موقوف ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کے پہچاننے کا ذریعہ اور حج کے وقت جاننے کا ذریعہ ہے، یعنی چاند سے ہی پتہ چلے گا حج کی تاریخ کا بھی، عید کی تاریخ کا، بڑی عید کا، چھوٹی عید کا، لیلۃ القدر کا، اور اسی طرح جو ہے وہ رمضان کی ابتدا کب ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احصو رمضان احصو شعبان لرمضان احصو شعبان لرمضان، کہ حفاظت رکھو شعبان کی، رمضان کی وجہ سے، یعنی شعبان کی تاریخ کو یاد رکھو کہ چاند کب نکلا اور کب ختم ہو رہا ہے، اور تاکہ رمضان کی تاریخ یکم یاد رہے، رمضان کا چاند کب جو ہے نا وہ نکلا ہے۔ شرعی احکام کا دار و مدار جو ہے وہ چاند پر ہے، چاند کے حساب سے ہے۔ آج کل بہت سے مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ چاند کی تاریخ کا ذرا بھی اہتمام نہیں رکھتے، نہ چاند دیکھنے کا اہتمام ہے، نہ چاند کی تاریخ یاد رکھنے کا اہتمام ہے۔ انگریزی تاریخیں خوب یاد ہیں، اور رمضان کے اندر بھی پوچھے کہ بھی کون سی جنوری کو شروع ہو رہا ہے، کون سی مئی کو، اپریل کو، کب شروع ہو رہا ہے رمضان۔ تو بھائی اسلامی احکام جو ہیں وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سے شرعی احکام کا مدار جو ہے وہ چاند کی تاریخوں پر ہے۔ جیسے اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو وہ عدت گزارے گی 4 اشہر و 10، اللہ کہتے ہیں کہ وہ عدت گزارے 4 مہینے 10 دن۔ اب یہ 4 مہینے 10 دن جو گزارے گی یہ کسی حساب سے ہوں گے؟ بھائی چاند کے حساب سے۔ اسی طرح عدت جو دوسری عدتیں ہیں، جیسے جس کا جو ہے نا وہ طلاق ہو گئی، یا جو ہے نا وہ اور طرح سے جو ہے نا جو بھی اس طرح اور احکام جو ہیں، تو اس کے اندر شرعی جو ہے نا وہ چاند کے حساب سے یہ جو ہے نا وہ ہوگا، چاند کے حساب سے عدت گزاری جائے گی، لیکن ہم لوگ اس کا ذرا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ آج کل بہت سے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ انہیں چاند کی تاریخ کا حساب نہیں معلوم، نہیں کہ کون سی تاریخ چل رہی ہے، اور نہ چاند دیکھنے کا اہتمام ہے، بلکہ بعضوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چاند کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، حالانکہ بہت سے احکام کی بنیاد، شرعی احکام کی بنیاد چاند پر ہے، چاند کے حساب پر ہے۔ جیسے اگر کوئی عورت اس کا شوہر فوت ہو گیا، اب وہ عدت گزارے گی، عدت کیسے گزارے گی؟ تو وہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، کہ وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو گئے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گی، 4 مہینے 10 دن۔ اب یہ 4 مہینے جو ہے نا وہ شرعی چاند کے حساب سے ہوں گے، چاند کے حساب سے۔ تو اسی طرح طلاق والی عورتیں ہیں، ان کا بھی اسی طرح حساب ہے۔ تو ان تاریخوں کو یاد رکھنا
اور احکام کے لیے بھی یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے اندر بہت کوتاہی ہو رہی ہے، اس کو چاند کا دیکھنا اور ان کے تاریخوں کو یاد رکھنا، مہینے کو یاد رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جب چاند دیکھے تو کیا دعا پڑھے؟ احادیث کے اندر بڑی دعائیں آئی ہیں، کئی دعائیں آئی ہیں۔ ایک دعا یہ بھی اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی، اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان اور سلامتی کے ساتھ ظاہر فرما۔ تو یہ دعا ہے چاند دیکھنے کی، اور وہ چیزیں کہ چاند دیکھ کر جو ہے نا وہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا۔ تو ناظرین ان چیزوں کو یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں، اور رمضان آ رہا ہے، رمضان کی قدر کریں اور رمضان کے اندر خوب عبادات کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کا موقع اللہ نے ایک بار پھر دے دیا ہے ہمیں، تو اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی زندگی کے اندر خوشیاں لے آئیں۔ رمضان کے اندر افطار کے وقت جو ہے نا وہ سموسے اور پکوڑوں کے اندر لگ کر اور اللہ کو نہ بھول جائیں۔ اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کا، آخرت مانگنے کا، گناہ دھلوانے کا اور اللہ سے منوانے کا وقت ہوتا ہے۔ چاٹ، دہی بھلے، پکوڑے، سموسے، بوتل اور دودھ سوڈا ان کے اندر لگ کر اپنی دعاؤں کو برباد نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار جب دعا کرتا ہے افطار کے وقت اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اللہ کی باتوں پر ہم عمل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔